بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کراچی میں 3 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کیوں۔ کراچی شہر میں 1957 میں ایک پریزیڈنٹ آرڈر کے تحت کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا، اور اس سے پہلے کام کرنے والی اتھارٹی کراچی امپرومنٹ ٹرسٹ کو اس میں امرج کر دیا گیا، اور پھر 1993 میں سندھ اسمبلی میں لیجسلیشن کے ذریعے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اتھارٹیز کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اہم کام اور جنرل پبلک کے لیے انہوں نے کون سی اہم رہائشی اسکیمیں ڈیلیور کیں، اور اس سے شہر کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر ہم بات کریں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، تو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے قیام کے بعد کلفٹن، گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد، KDA اسکیم 1 اور اس قسم کی کئی اہم ترین اسکیمیں اس شہر کے لیے ڈیلیور کیں، اور پاکستان میں اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہر دوسرے شہر کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مانیٹر کیا اور اپنے شہر میں مختلف اسکیمیں اناؤنس کیں، اور اس میں بہت اہم نام جنہوں نے اس شہر کے لیے اہم کارنامے انجام دیے وہ سامنے آئے۔ بدقسمتی سے 1980 کے بعد کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گلستان جوہر کے بعد کوئی بھی اہم اسکیم کراچی میں اناؤنس نہیں کی، حالانکہ یہاں شہر میں ضروریات کے مطابق کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ضرورت تھی۔ یہ ڈیلیور کیوں نہیں کی؟ اور اس میں پرائیویٹ بلڈرز یا جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ سرکار کوئی اہم ترین اسکیم اناؤنس کرے، ان کا ہاتھ تھا، یا کون سے ایسے غائبی چیزیں تھیں جو کہ اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس شہر کے لیے کوئی اسکیم اناؤنس نہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی۔ تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو اسکیمیں اناؤنس کی یا جو ان کے ہینڈ اوور کی گئیں، اس میں شاہ لطیف ٹاؤن، MDA اور تیسر ٹاؤن جیسی اسکیمیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بدقسمتی سے ان اسکیموں میں جنرل پبلک کے لیے، لوور کلاس کے لیے، لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے، جو کہ ایک ہاؤسنگ کی بنیادی ضروریات ہیں جس میں پانی، بجلی، گیس، روڈز کا انفراسٹرکچر، سیوریج لائنیں اور سیکیورٹی، جو کہ کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اہم ترین عوامل ہوتے ہیں، جب ہم ان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ان ایریاز میں کوئی اس قسم کا کام انجام نہیں دیا گیا۔ ٹوٹی ہوئی روڈیں، پانی کا مسئلہ، سیکیورٹی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ،
یہاں آج تک حل نہیں ہو سکا، اور ان اسکیموں کو دیکھتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم کراچی شہر میں ہی رہ رہے ہیں، جہاں پر ڈی ایچ اے، جہاں پر بحریہ ٹاؤن جیسی مختلف بہترین ہاؤسنگ اسکیمیں موجود ہیں، لیکن جنرل پبلک کے لیے، لوور کلاس کے لیے، اور اس سے بھی مڈل لوور کلاس کے لیے جو اسکیمیں تھیں وہ باعث شرم ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ آپ کو متعلقہ ادارہ ہی بتا سکتا ہے۔ پھر اگر ہم نظر دہراتے ہیں لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، جس میں ہاکس بے اسکیم آتی ہے جو کہ اسکیم 42 بھی کہلاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیاری ڈیولپمنٹ سیٹلمنٹ جو اسکیم اناؤنس کی گئی، جب ہم ان کو نظر دہراتے ہیں تو یقین کریں شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی روڈز کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، پانی کے مسائل، نہ وہاں پر لائٹ موجود ہے، نہ وہاں پر گیس موجود ہے، نہ وہاں پر کوئی سیکیورٹی ہے، یعنی کہ جو ایک بنیادی سہولیات جو کہ پبلک کو دی گئی ہیں ان اداروں کی طرف سے آج تک ڈیلیور نہیں کی گئی، اور انہوں نے ان اسکیموں نے ایک تو پبلک سے پیسہ اکٹھا کیا جس کی کیلکولیشن کی جائے تو وہ اربوں روپیہ بنتا ہے، اور یہ ہر سال لوگوں سے نان یوٹیلائزیشن فیس، اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ رینٹ یا دیگر ٹرانسفر کی مد میں کروڑوں اربوں روپیہ وصول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وفاقی یا صوبائی گورنمنٹ سے گرانٹ کی صورت میں ایک ہیوج اماؤنٹ ان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو دی جاتی ہیں، لیکن یقین کریں ان کا کام بالکل صفر ہے۔ اور پھر جو اہم ترین ایشو کہ جب آن بہاف آف دا سندھ گورنمنٹ آپ نے یہ تمام پلاٹس یا یہاں پر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ایریاز تھے آپ نے جنرل پبلک کو بیچے، تو آپ اس علاقے کے کسٹوڈین بھی ہیں، اور یہاں کی سیکورٹی کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ایم ڈی اے یا ایل ڈی اے کی جتنی بھی اسکیموں کو نظر دہرائیں، جس میں شاہ لطیف، جس میں ایم ڈی اے، جس میں تیسر ٹاؤن، یا لیاری کی لیاری سیٹلمنٹ ایریا، یا ہاکس وے، ان کی تقریباً آدھی سے زیادہ زمینوں کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، وہاں پر گوٹھ بن چکے ہیں، وہاں پر کچی آبادیاں بن چکی ہیں، جو کہ ہم سب کے لیے باعث شرم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست جو آئین پاکستان کے تحت ایک ذمہ داری اٹھاتی ہے کہ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے، لیکن ریاست یہ ذمہ داری نبھانے میں کراچی شہر میں ان اسکیموں میں بالکل ناکام ہو چکی ہے، اور آئے روز آپ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر کئی ایسی خبریں دیکھتے ہیں، اور ہم نے بھی اس سلسلے میں کئی ایک تجاویز صوبائی گورنمنٹ اور ان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو بھی دیں، لیکن ان کے کانوں میں آج تک کوئی یہ سنوائی نہیں ہو سکی۔ اور یہاں میں سب سے اہم کویشچن یہ پبلک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شاید کراچی دنیا میں واحد شہر ہے جہاں پر 3 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کام کرتی ہیں۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہوتے ہوئے اصولی طور کے اوپر ان نئی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا قیام عمل میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک شہر ہے اس کی ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے، اور اس میں آپ دیگر جیسے ادارے میں مختلف یونٹس کام کرتے ہیں یا مختلف اسکیموں کے سائٹ آفیسز ہوتے ہیں، وہ آپ اناؤنس تو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے شہر میں ایک طرح کی مختلف تقسیمیں کر دیں، اور آپ جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں 3 اداروں کو دیتے ہیں،
جو کہ کے ڈی اے کو بھی جاتے ہیں، جو کہ ایم ڈی اے کو بھی جاتے ہیں، جو کہ ایل ڈی اے کو بھی جاتے ہیں، لیکن اس وقت تینوں ادارے جنرل پبلک کو ڈلیور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ ایک ایسا ادارہ تھا جس کو ہم فالو کرتے تھے، جس کو سارا پاکستان فالو کرتا تھا، لیکن اب وہاں پر جو سسٹم ہے وہ اپنے پنجے گھاڑ چکا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ اہم ترین ادارہ جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہاں کے جو امپلائیز ہیں، جو کہ ایک سکلز پرسن جو کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ بھی سامنے نہیں آ رہے۔ رشوت کا ایک بازار گرم ہے، بغیر رشوت کے آپ کا کوئی کام ان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ، فراڈ جو ہے، اس کے کئی ایک کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ آج 2026 ہے، جب میں دنیا کے دیگر شہروں میں اگر کوئی شخص مجھے ملنے آ جائے، جیسے میرے ایک دوست آئے جنوبی افریقہ سے، میرے ایک دوست آئے سعودی عرب سے، میرے ایک دوست آئے لندن سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے ادھر لندن میں یا جنوبی افریقہ میں یا سعودی عرب شہر میں کوئی قبضہ گروپ دندناتے پھرتے ہیں، وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، یا کوئی گوٹ نام کی چیزیں بناتے ہیں، یا کچی وادیاں بناتے ہیں؟ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا ریحان بھائی توبہ کرو، کہ آپ کیا بات کر رہے ہو، وہاں پر تو ایسا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے جو حکمران، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں کہ یہاں پر قبضہ گروپ بھی دندناتے ہیں، یہاں پر جو ہے کچی آبادیاں بھی بنا دی جاتی ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر دیگر کئی ایسے ایشوز ہیں جو ہم اگلی قسطوں میں آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے نالج میں بھی لے کر آئیں گے۔ لیکن آج کا جو میرا بنیادی کویسچن یہی تھا کہ ایک شہر میں 3 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کیوں؟ یہ فیصلہ میں پبلک پہ چھوڑتا ہوں، یہ فیصلہ میں گورنمنٹ آف سندھ پہ چھوڑتا ہوں، یہ فیصلہ میں دیگر جو ہمیں لوگ واچ کرتے ہیں ان پہ چھوڑتا ہوں۔ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔